بسم الله الرحمن الرحيم. شرح عمدة المرأة. شرح عمدة المرأة 100 حديث منتقاة من أحاديث المرأة. شرح فضيلة الشيخ الدكتور عادل بن حسن الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد. يس درس شو إنكنس يشو شرح عمدة المرأة 100 حديث منتقاة من أحاديث المرأة. يعني حتم selected أحاديث يمن هون تعلق أكيس مسلمان خاتون سيج کتاب سے کس مسلمان خاتون. تو اس میں ہم اب کہاں پہنچے تھے؟ 3 حدیث. 3 حدیث شو مصنف دکتور عادل بن حسن الحمد صاحب یہ عنوان دیوان، یہ ہیڈنگ دیوان لِتَكُنْ زِئِنَتُكِ بَعِيدَةً عَنْ غَضَبِ اللَّهِ. اے مسلمان خاتون، چون یُس یہِ زیٖنت اختیار کرٕنۍ چھِ، چون یُس یہِ سجُن سورُن چھُ، اگرچہ شریعتن چھِ ژےٚ یہِ اجازت دیُتمُت آپ زینت اختیار کر سکتی ہے، لیکن کہیں ایسی زینت نہ ہو اللہ بچائے جس سے آپ پر اللہ کا غضب ہو. تو آپ کی زینت اللہ کے غضب سے دوری پر مبنی ہو. ہیڈنگ آیا سمجھ؟ اے مسلمان عورت، تمہاری جو زینت ہے نا، آپ جب زینت اختیار کریں گی تو خیال رہے کہ وہ اللہ کے غضب سے دوری پر مبنی ہو. کہیں ایسی زینت اختیار نہ کرنا جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہوگا. حدیث شو عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعن اللہ الواسلة والمستوصلة. اللہ تعالیٰ سن لعنت الواسلة یس جوڑان اس جوڑنے والی، والمستوصلة اور جو جڑوانے والی ہو، جو یہ پیشہ بطوری پیشہ اختیار کیے ہوئے ہو. اور کیا جوڑنا یہاں کیا مراد ہے؟ مراد یہاں ہے کہ آپ علیہ السلام بالوں کے ساتھ جوڑنا، جس کو آج کی لینگویج میں ہم وگ کہتے ہیں یا نقلی بال کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں پر لعنت کی ہے جو یا تو بال جوڑتے خود ہے یا کسی سے جڑواتے. جیسے آج تو پارلرز ہیں نا، بوٹیکس ہے نا، تو وہاں پہ یہ کام ہوتا ہے. اور حدیث کے آگے الفاظ جو ہے نا والواشمۃ، اسی طرح سے گودنے والی. گودنے والی سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے اصل زمانہ جہالت میں یہ ہوتا تھا تم تلان سے سٕژنۍ، تٔتھۍ سٕژنہِ منٛز ٲسۍ بَران میٖل اور پھر اسی سوئی کے ساتھ جسم گودا جاتا تھا، ییٚمہِ سۭتۍ اَتھ جسمس اوس یِوان رنگ بھرنہٕ. ٹھیک. تو یہ مختلف علاقوں میں مختلف طریقے کے ہوتے ہیں. آج ہم اس کو قریب قریب ٹیٹوز کے نام سے جانتے ہیں. جس طرح آج تو ایسی مشینز ہے، ایسی ٹیکنالوجی ہے وعلیکم السلام جس سے ٹیٹوز بنائے جاتے ہیں، تو یہ اس پہ لاگو ہوگا. والواشمۃ گودنے والی پر بھی لعنت ہے، والمستوشمۃ اور جو گدوانے والی ہے، یعنی جو یہ پیشہ بطور اختیار کیے ہوئے ہیں، ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے. وقال نافع اور امام نافع رحمہ اللہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ عبداللہ ابن عمر یا سیدنا عمر کے خادم تھے، تو کہتے ہیں کہ الوشم فی اللثہ، لثہ مسوڑے کو کہتے ہیں. ماز بیر چھنا آسان تو یہ دانتوں میں یہ کرتے ہیں، کیونکہ علاقوں میں مختلف ہے. آج کل دانتوں میں کوئی ایسا نہیں کرتا ہے تقریباً. آج کل جسم گودے جاتے ہیں، چہرہ گودا جاتا ہے، باقی جسم، دانتوں میں ایسا نہیں ہوتا ہے. لیکن اس وقت زمانہ جہالت میں کیا ہوتا تھا، یہ دندن یہ ماز بیرن کرانی سٕژنہِ سۭتۍ تراوانی میٖل. تو اس طرح یہ حدیث ہے. پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کی تخریج.
یہ حدیث متفق علیہ، تو اس کو امام بخاری لاتے ہیں رحمہ اللہ، حدیث نمبر 5917 5937 کتاب اللباس، کیونکہ تعلق کس سے ہے؟ لباس کے ساتھ ہی. اور اس پہ جو باب باندھتے ہیں نا، باب وصل فی الشعر، بالوں کے ساتھ کچھ جوڑنا. دیکھیں یہاں پہ مطلقاً آیا ہے کہ بالوں کے ساتھ کچھ جوڑنا، لیکن آگے ہم تفصیل میں بتائیں گے آپ کو ہر ایک چیز بالوں کے ساتھ جوڑنے کا حکم یہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ آج کی خاتون جو وہ کیا ہوتی ہے پھمب کیا آسان کیا کہیں گے ہم اس کو کوشش پچ میں پتہ کیا تک کی وانا مطلب سوچا ایک قسم مانتے ربر بینڈ جس سے باندھے جاتے ہیں، وہ بھی بالوں کے ساتھ جوڑا جائے، وہ حرام نہیں ہے. یہ صرف نقلی بال جوڑنے کا معاملہ ہے، جو نقلی بال جوڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا. آگے بتائیں گے اس کی علت کیا ہے، آخر اس پہ لعنت کیوں ہے. اور اسے پر چنا امام بخاری رحمہ اللہ بے کی جائیے باب الموصولہ، ٹھیک ہے نا، وہ بھی جوڑنے کے معنی میں ہے، جو جوڑتی یا جڑواتی ہے. امام مسلم لاتے ہیں کتاب اللباس میں، اور کتاب اللباس و زینہ میں آپ پر باب گڑانی تحریم فعل الواصلۃ والمستوصلہ، یعنی یہ کام چھ حرام، چاہے کا پان ماز جوڑی چاہے کانس اتھی جوڑنا آئے. امام ابو داود شانان الترجل، ترجل کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ محدثین نے ایسے بھی باب باندھے ہیں الترجل، کنگھی کرنے کو، کنگھی نوالنس، ٹھیک ہے نا. باب الصلۃ الشعر، اور اتن باب گڑان کہ مست ست کان چیز جوڑن. امام ترمذی شنا کتاب اللباس مز باب چھ گڑان ما جاء فی مواصلۃ الشعر، کیا آمت یعنی ما جاء وعید کیا آمت اس مست ست بیاکھ چیز جوڑی، یعنی یہ نقلی مس وغیرہ جوڑی. اور اسی طرح سے امام ترمذی لاتے ہیں کتاب الادب میں بھی، وہاں پہ جو باب ہے نا ما جاء فی الواصلۃ والمستوصلہ والواشمۃ والمستوشمہ، بال جوڑنے والی اور جڑوانے والی، جسم گودنے والی اور گدوانے والی، ان سب پہ کیا آیا ہے، یعنی وعید کیا ہے. امام نسائی شانہ کتاب الزینہ ہسمز الزینہ باب المستوصلہ، اور بیکی جائے شانہ پاتی باب لعن الواصلۃ، یعنی تمس پہ لعنت آمت اس ماز جوڑی، یہ نقلی ماز. اسی طرح سے باب لعن الواشمۃ والمستوشمہ، اسی طرح سے جو جسم گودے گی یا گدوائے گی تو اس پر بھی لعنت ہے. امام ابن ماجہ شنا کتاب النکاح مز، اور وہاں پہ باب باندھتے الواصلہ والواشمہ، یعنی بال جوڑنے والے اور جسم گودنے والی. یہ شامی تخریج. تو اس کے بعد شیخ کہتے ہیں من الفوائد المتعلقہ بموضوع الحدیث، یہ حدیث سے دیمسی فوائد فقہی مسائل تعلق تھاون، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں. تقریباً یہاں پہ شیخ نے 8 نکات نکالے ہیں. پہلا نقطہ کیا ہے؟ ان زینۃ المرأۃ لها ضوابط فی الشرع تضبطها. اکس خاتون اسلام دیوان اجازت سے ہیکک زینت اختیار کرت، مگر اس زینت کے لیے کچھ رولز ہے، کچھ اصول ہے، کچھ ضوابط ہے. شن یوں ہی یل کی اکس خاتون یہ خوش گسی تکری زینت کس ناس پر، جیسے آج کا دور ہے نا، تو یہاں یہ زیادہ مسائل ہے. تو یاد رکھے جب بھی ایک مسلمان بیٹی، جب آپ زینت اختیار کریں گے تو شرعی جو اصول ہے، شرعی جو ضوابط ہے، شرعی جو رولز اور ریگولیشنز ہے ان کو فالو کریں گے. وَأَنَّهَا لَيْسَتْ مَفْتُوحَةً بِإِطْلَاق، یعنی اس زینت کو مطلقاً نہیں چھوڑا گیا، یعنی یلتر کیا کہ تیل کے زینت کس ناوس پر نم ساری مسائل. اسی لیے آپ کو زینت اختیار کرنا جائز ہے، لیکن وہ بھی حدود کے اندر، وہ بھی رولز اینڈ ریگولیشنز کے اندر، وہ بھی شرعی جو اصول ہے، ضوابط ہے، ان کے تحت. مطلقاً آپ کہیں گے کہ یہ تو بہرحال زینت کا مسئلہ ہے لہذا یہاں پہ سارا جائز ہے، نہیں، سارا بھی جائز نہیں ہے. کچھ زینت حرام ہے جو آگے ہم تفصیل بتائیں گے. اگرچہ زینت آپ کی چوائس ہے، آپ کو اجازت ہے، آپ مباح ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہر ایک زینت مباح ہے، کچھ زینت حرام بھی ہوں گی. تو اب ان کا ذکر آ رہا ہے کہ کون کون سی زینت اختیار کرنی حرام ہے ایک عورت کے لیے، مسلمان عورت کے لیے. تو اس میں پہلا نقطہ ہے ان الوشم من الزینت. دیکھیں یہ جو جسم گودنا ہے نا، یہ تو زینت ہے، کیونکہ آج آپ دیکھتے ہیں ویسٹرن جو ٹرینڈ آیا ہے، ویسٹرن جو فیشن آیا ہے، اس میں تو یہ کامن، وہ تو عام ٹرینڈ ہے اس وقت.
لیکن کیا اس طرح کی زینت اختیار کرنی جائز ہے؟ شیخ کہتے ہیں کہ ان الوشم من الزینہ، اگرچہ یہ جسم گودنا یا گدوانا یہ آج ٹرینڈ ہے، یا ہم کہیں گے کہ یہ زینت میں آتا ہے، ولیکنہ محرم، لیکن یہ ایسی زینت ہے جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ آپ جسم نہیں گود سکتی، آپ جسم پہ ٹیٹوز نہیں لگا سکتی، ٹیٹوز لگانا جائز نہیں ہے۔ کلیئر؟ اسی طرح سے تیسرا نقطہ کہ ان تصریح الشعر، بالوں کے ساتھ جو بالوں کا معاملہ ہے نا، بالوں کو سوارنا سجانا، یہ بھی کیا ہے؟ زینت ہے ایک عورت کی۔ یہ خصوصاً جب ہم کہتے ہیں کہ ایک عورت کی جو خوبصورتی ہے نا، جہاں ہم چہرے کی خوبصورتی جانتے ہیں، جہاں ہم دیگر چیزوں کی خوبصورتی جانتے ہیں، وہاں ہم بالوں کی خوبصورتی، اور یہ ایک آپ ایک پوچھے کہ عورت سے پوچھے، مردن چھِ آسان اتھ بارس منٛز کمٕے پہمت، مردن تہِ چھِ مس ٹوٹھ، تتھ چھُنہٕ شک کانٛہہ، مگر أکِس خاتون چھِ آسان زیادٕے پہمت، اور زینت بھی ہے اس سے۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ بالوں کو سنوارنے کے نام پہ یہ حرام کا ارتکاب کرے گی۔ وہی کہتے ہیں ان تصریح الشعر، یعنی آپ کا بالوں کو سنوارنا نوع من الزینہ، یہ بھی زینت کی ایک قسم ہے، التی تستحوی، جو ایک عورت کو یعنی اس کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے، یعنی اس کی جو زینت میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یاد رکھیے آپ اگر اس بالوں کے ساتھ آگے بتائیں گے آپ نے نقلی بال جوڑے، وگ جوڑا یا دیگر چیزیں جو آ جاتی ہے، تو پھر یہ زینت حرام بن جائے گی، ورنہ بالوں کو سنوارنا سجانا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چوتھا نقطہ کیا ہے؟ ان التزین بتصریح الشعر جائز، یعنی آپ اپنے بالوں کو زینت یا ان کو سنوارتے، یہ جائز تھا، مگر کس حد تک؟ ما لم یصل الی حد الوصل، جب تک کہ آپ اس کے ساتھ دوسرے بالوں کو نہ جوڑیں گے۔ اچھا اب یہاں پہ تھوڑا سا مسئلہ ہے، کوئی یہ سوال کر سکتی ہے یا کوئی آپ سے بھی کوئی یہ کنفیوژن یا اس کو یہ کنفیوژن ہو سکتا ہے، آپ بتائیں کہ آخر اس میں قباحت کیا ہے؟ آپ کیوں کہتے ہیں کہ بالوں کے ساتھ نقلی بال جوڑنے جائز نہیں؟ ایک عورت کی خوبصورتی ہے، کسی عورت کے بال کم ہوں گے کیونکہ ایک عورت فطری طور پر اپنے بالوں کو پسند کرتی ہے، ٹھیک، یا یہ بال اٹریکشنس کا ایک پوائنٹ بنتا ہے، آپ کیوں کہتے ہیں اس جائز نہیں ہے؟ تو اس میں علماء نے بہت ساری حکمتیں بیان کی ہے۔ ایک بڑی حکمت جو اس میں یہ ہے وہ ہے کہ اس ایک انسان کو دھوکہ لگ جاتا ہے، آمد سے سمجھ، کیونکہ جو بھی دھوکے کی چیزیں ہیں نا تو وہ شریعت میں حرام ہے۔ دھوکہ دینا یا دھوکہ لینا یا دھوکہ کھانا یہ تو صحیح نہیں ہے نا، لہٰذا اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ایک مرد کو دھوکہ لگ سکتا ہے، وہ سمجھے گا شاید اس کے اپنے بال ہے، جیسے آج ہوتا ہے۔ دیکھیے اب یہاں پہ ابن عثیمین کا ایک فتویٰ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے ایک فتویٰ پوچھا گیا، ایک مسئلہ پوچھا گیا، آپ ہمیں بتائیں کہ جن کے بال نہیں ہوتے، فطری طور پر ایک انسان کے اب بال نہیں ہے، یہ گنجا ہے، اب یہ کیا کرے گا؟ چاہے مرد ہوگی چاہے عورت ہوگی، ایسے کیس ہو سکتے ہیں، اب یہ کیا کرے گی؟ تو اب یہاں پہ تفصیل ہے، ابن عثیمین نے یہاں پہ تفصیل کی ہے، کہا کہ اگر یہ چھو جیسے آج کیا کہتے ہیں اس کے پتہ تم نیک نیک مس پتہ بھائی یہ پانے بائی نیچر تم چھ ووان گوڑ بائی نیچر یہ پتہ پانے تتھ چھن قباحت یہ تم سے پتہ پانے یہ اس میں کہتے ہیں کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن دوسرا یہ ہے کہ سو چھن وون یوان کے سو چھ یوان لاگنے ہو، جیسے ویگ وغیرہ ہوتی ہے، تو کہا کہ یہ حرام ہے، اسے دھوکہ لگتا ہے۔ اگر تس کان ٹریٹمنٹ گژھِ تیُتھ کان دوا یہ میں دوا سۭتۍ ایسے مس کھچے تو یہ ٹریٹمنٹ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے۔ لیکن اگر آپ نے نقلی چیزیں اس سے جوڑی، نقلی بال اس سے جوڑے، تو یہ اس حکم ہے، پھر یہ جائز، کیونکہ اسے دھوکہ ہے۔ اور اس میں آپ قیاس کریں گے، آپ ہر وہ چیز جس سے آپ اللہ بچائے کسی کو دھوکہ دیں گے یا جسے دھوکہ لگ سکتا ہے وہ بھی جائز نہیں۔ مثال کے طور پہ ہائی ہیلز کا مسئلہ ہے، کوئی یہ بھی پوچھ سکتا ہے کیا ہائی ہیلز پہن سکتے ہیں؟ اس میں بہت ساری قباحت ہے۔ ایک قباحت یہ ہے کہ دھوکہ لگ سکتا ہے ہائٹ کے اعتبار سے، دوسرا یہ ہے نا گرنے کا اندیشہ بھی ہے نا، پتہ پھیرس نا گوڑ پتہ چھنا نینے والن جائن، تو مسئلہ ہے، احتیاط ہی کرے، ٹھیک۔ اسی طرح سے جتنی بھی چیزیں جن سے دھوکہ لگ سکتی، اسی طرح سے کالی مہندی پہ اگرچہ اس پہ علماء کا اختلاف ہے، خضاب کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ خضاب آپ سمجھتے ہیں نا، یعنی کالے رنگ سے جو سفید بال ہو جاتے ہیں پھر کالے رنگ سے ان کو چینج کرنا، یہ بھی کس میں آتا ہے؟ یہ بھی دھوکے میں آتا ہے۔ البتہ کچھ علماء کا اختلاف ہے، کچھ علماء کہتے ہیں اس میں جواز ہے، فلاں علماء کہتے ہیں، لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں نا اس اعتبار سے تو علت یہی ہے، کیونکہ جب کالی مہندی کی جاتی ہے، خضاب کیا جاتا ہے، تو اس سے بھی دھوکہ لگ جاتا ہے نا۔ پوچھے مناقت ان وصل الشعر المحرم، یہ جو بالوں کے ساتھ
مزید بال جوڑے جاتے ہیں یا نقلی بال جوڑے جاتے ہیں، کہتے کہ لہو صور مختلفہ، اس کی مختلف شکلیں ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ شکل ہو سکتی ہے. جیسے کوئی مثال کے طور پہ کسی کے بال تھوڑی سے چھوٹے ہیں، سو جوڑی پوت کی نت رسا ہے، لیکن کوئی جیسے آپ سرے سے ہی سو ٹوپی پٹھی گژھان شروع آند ہتھ سورے آسان نقلی مس. تو بحسب الزمان، زمانے کے اعتبار سے، والمواد اور میٹیریل کے اعتبار سے المستخدمہ، تو پھر جو استعمال کی جاتی ہے. یعنی سابقہ زمانے سے آج تک آپ دیکھ لیجیے اس میں چینجز ہے. کوئی کیا جوڑتا ہے، کوئی کس طرح کے بال جوڑتے ہیں، آپ مسئلہ سمجھ. تو یہ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی طور پر یہی ہے کہ آپ نے نقلی بال جو جوڑے وہ کسی بھی شکل میں ہو تو وہ حرام ہے. کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ کون سا ہیڈنگ ہے؟ لِتَكُنْ زِينَتُكِ بَعِيدَةً عَنْ غَضَبِ اللَّهِ، اے مسلمان عورت تمہاری زینت اللہ کے غضب سے دوری پر مبنی ہو. کہیں ایسا نہ ہو آپ ایسی زینت اختیار کرے جس سے آپ پر اللہ غاضب ہو، یعنی غضبناک ہو. تو پانچواں نقطہ یہ ہے جو ہم نے پڑھا. چھٹا نقطہ یہ ہے ان وصل الشعر والوشم من الکبائر. اچھا یہ جو بال اب جوڑے گی نا یا جڑوائے گی یا جسم گودے گی یا گدوائے گی، یہ کن میں سے گناہوں کی کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ صغائر میں ہے، کبائر میں؟ کبائر میں. اچھا ہمیں کیا دلیل ہے یہاں پہ کہ یہ کبائر میں سے ہے؟ ہاں، لعنہ کا لفظ، کیونکہ لعنہ اسی گناہ پہ بولا جاتا ہے، اسی گناہ پہ وارد ہوتا ہے جو کیا ہوگے؟ کبائر میں سے، یہ صغائر میں سے نہیں ہے. ستم نقطہ ان اللعن الوارد فی الوصل والوشم، یہ جو لعنت وارد ہوئی ہے نا، چاہے جوڑے کوئی چاہے جسم گودے کوئی، یشمل من تصل شعرہا او تشمن نفسہا، چاہے یہ خود کرے یہ کام یا کسی سے کروائے، یہ دونوں اس میں شامل ہے. یعنی کوئی ایسی عورت ہے جو خود اپنے بال، کیونکہ اس کے بال ہے لیکن خود اپنے بالوں کے ساتھ کوئی چیز نہیں جوڑتی ہے، لیکن دوسروں کو، یعنی اس کا پیشہ ہے، پروفیشن ہے، تو وہ بھی اس حکم میں داخل ہے. کیونکہ لعنت صرف جوڑنے والی پر نہیں ہے، جڑوانے والی پر بھی ہے. لعنت صرف جسم گودنے والی پر نہیں ہے، گدوانے والی پر بھی ہے، یہ دونوں پر. یعنی جو اس کو بطور پروفیشن یا کوئی اس میں مددگار یا کوئی اس میں کوئی سپورٹ کرے تو وہ بھی اس میں شامل ہے. وَمَن يُعِينُهَا عَلَى ذَلِكَ، اور اسی طرح یہ تو اصول ہے نا، کوئی حرام کام میں کسی کو مدد کرے گا تو وہ بھی کیا ہے؟ وہ اسی میں شامل ہے نا. کیا حرام کام میں مدد ہوگا؟ حرام کام میں مدد ہوگا. قرآن کیا کہتا ہے؟ تعاونوا علی البر، ہے نا، کس میں تعاون کرنا ہے؟ نیکی کے کام ہے. ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، گناہ اور نافرمانی کے کام میں تعاون نہیں ہوتا ہے. کبھی کبھار کوئی انسان خود تو گناہ نہیں کرتا ہے لیکن کسی کے گناہ میں بطور معاون بنتا ہے، اسے کوآپریٹ کرتا ہے. تو یاد رکھے اگر اس نے خود گناہ نہیں کیا لیکن کسی کو گناہ میں شریک یا اس کو مدد کی اس گناہ میں، تو وہ بھی اس گناہ میں شامل ہے. لہذا احتیاط کیا کرے. کبھی ہم کسی گناہ سے خود تو بچتے ہیں لیکن کسی دوسرے کی وجہ سے اس گناہ میں چلی جاتے، لہذا اس خیال تھا. ٹھیک ہے نا. اور اوٹھم تو آخری نقطہ شیخ کران ذکر ان فی ھذا اللعن، یہ جو اس پہ لعنت کا لفظ آیا ہے نا، دلیلاً، یہ اس پہ دلالت کرتی ہے کس پہ؟ علی حرمت التعاون علی الباطل، کسی بھی باطل کام میں تعاون نہیں ہوگا، چاہے آپ کو باطل کام کرنے والا کوئی بھی ہوگا. کیونکہ قاعدہ ہم نے بار بار بتایا نا، لا طاعت لمخلوق بمعصیت الخالق، کسی مخلوق کی اطاعت اللہ کی نافرمانی میں جائز. مخلوق کی اطاعت تبھی جائز ہے جب وہ اللہ کی نافرمانی پہ مبنی نہ ہو، کوئی بھی ہو. اگر شوہر اس کو کہے، اچھا یہ مسئلہ ہے نا، اب اس میں بھی علماء نے اختلاف کیا ہے. اگر شوہر کسی عورت کو یہ کہے، کیا کر سکتی ہے؟ نہیں، کیونکہ پہلی پریارٹی اس کی کیا ہونی چاہیے؟ شریعت، اللہ تعالیٰ کا فرمان، اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان. تو وہ حرام کام میں اس کی اطاعت. اور یہ نہیں ہوگا کہ ہم کہیں گے پھر اسی شوہر سے نافرمان، نہیں، اس میں نافرمانی کرنی ہے، لازم ہے، واجب ہے. تو یاد رکھیں آپ جہاں پہ بھی کوئی بھی مخلوق میں سے ہمیں کوئی حرام کام کرنے کر اس پر ارتکاب یا اس پر پرو کرے تو ہم اسے سیدھے کہیں گے یہ حرام کام ہے، ہم یہ حرام کام نہیں کریں گے. کلیئر؟ ہاں، اس میں اب مسئلہ ہے. ایک روایت میں آیا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے وفات کے بعد ہم نے بال کاٹے. اب یہاں پہ علماء نے جو حدیث لی ہے، اس حدیث سے انہوں نے بہت ساری فوائد اخذ کیے. ایک فائدہ یہ ہے جو علماء کہتے ہیں
کہتے ہیں کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ آپ تھوڑے سے بال چھوٹے کریں تو کوئی بات نہیں، یا خود یہ بیوی یا خود یہ عورت بال چھوٹی کرواتی ہے اس میں کوئی مسئلہ، لیکن اس چھوٹے کرنے میں حد یہ ہے یہ مرد کے ساتھ مشابہت نہ ہونی چاہیے. یا بلکہ جب یہ حاجی صاحبان ہوتے ہیں نا تو اچھا پتہ کہ یل طور ہے صبح گسان یا احرام جو باندھتے ہیں، چاہے پھر وہ عمرہ کرنے جائے یا حج کرنے جائے، اس میں ایک رکن یہ ہے کہ وہاں پہ جب ذبیحہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو جب جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کے بعد بال کاٹے جاتے ہیں. مرد کسان تم چٹ انکل کران، لیکن ایک عورت کیا ہے تھوڑی سی کاٹ دیتے، کوئی مسئلہ نہیں. اگر کسی عورت کی چوٹی پیچھے سے مثال کے طور پہ یہ امس گژھان زیوٹ، یہ امس نون نیران، یہ پتہ ہے نہ یہ پتہ کن گژھان زیادہ زیوٹ، یہ نون نیران، یہ ہیٚکہِ ژھن ژٔٹِتھ، تَتھ چھنہٕ پرابلم. البتہ اگر میں شادی شدہ خاتون آسہِ یہ اپنے شوہر سے مشورہ کر کے، بہتر یہی ہے وہ اپنے شوہر سے مشورہ کرے گی کہ بہ کرے تھوڑا ژھوٹ پہمت، لیکن یہ تھاون یاد کہ مرد کے ساتھ مشابہت، باقی مطلقاً اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک عورت کاٹ سکتی ہے کہ اس دفعہ ہاں دیہات چن شاید کاٹ سکتی ہے، لیکن وہ چیزیں آپ یاد رکھیں. آگے چلے، اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا بال جوڑنے اور ٹیٹوز کا آپ مسئلہ واضح ہو گیا. تو وہاں مصیبت یہ چیز کہ آپ کسی نے کیا ہوگا، لیکن آج ایسے الحمدللہ لیزرز آئے ہیں، آپ ان لیزر سے کیونکہ وہ سستے سے تراؤن میل وہ کم سے کرنا مشین سے اک ڈیزائن کرنا. تو اگر کسی کو ہے یا اللہ بچائے کسی کو معاملہ، یا آپ میں سے کسی کی جو مثال کے طور پہ کولیگس ہوں گی، سہیلیاں ہوں گی، تو لیزرز ہے آج تو وہ اٹھا سکتی ہے. الحمدللہ ایسی ٹیکنالوجی بھی ہے، تو اس کو سمجھائے آپ یہ جائز نہیں ہے، یہ ویسٹرن ٹرینڈس ہے، یہ مغربی دنیا، کیونکہ وہاں پہ تو وہ جانوروں کی زندگی بسر کرتے ہیں، ان میں کوئی قاعدہ، کوئی رول، کوئی ریگولیشن کسی کا فرما نہیں ہے، وہ آزادی کے نام پہ بالکل حیوان بنے ہوئے ہیں، لہٰذا ہمیں ان کے ساتھ مشابہت نہیں کرنی، یہ حرام ہے. کوئی اٹریکٹ، بلکہ امہ سۭتۍ گژھان ہمیں لگتا ہے، مطلب ممکن ہے ان کو لگتا ہوگا شاید کہ امہ سۭتۍ اٹریکشنس گژھان، نہیں، یہ جسم اللہ تعالیٰ سُنٛد امانت، تو لہٰذا اس پہ اپنا تھوڑی ہی حق ہے، اس پہ نہیں جسم خراب کرن کے. اب کسی کو غلطی ہوئی ہے، کسی نے غلط کیا ہے، اب احساس ہو گیا، تو الحمدللہ لیزرز ایسے ہے وہ ان کو اٹھا سکے فوراً. اس میں پھر دیر کی بات نہیں ہے، جلد سے جلد وہ کیا کرے ان چیزوں کو ہٹائے اور دوبارہ اسے توبہ کرے. یا کئی اللہ بچے ہم نہ جائے اس میں ایک دفعہ والی لائٹلی معاملہ، تو یہ بڑا مسئلہ ہے، یہ کبائر میں سے ہے، کیونکہ ٹاپ پریارٹی اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے. ٹھیک، 14 حدیث. 14 حدیث ہیڈنگ دِوان شیخ پہ بورڈس پہ لکھ القاسیات. قاسیات کس کو کہتے ہیں؟ جس نے لباس پہنا ہوگا. ایک عورت ہے یا وہ عورتیں جنہوں نے لباس پہنا ہے، مگر العاریات، عاریہ کس کو کہتے ہیں؟ ننگی عورت کو. کیا یہ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ کپڑے بھی پہنے ہو لیکن پھر بھی ننگا ہو؟ یعنی بال فاجی دیگر ہم کہیں گے کپڑا پہننے کے باوجود بھی. صنفن، یہ ایسی قسم ہے من اہل النار، جو جہنم والوں میں سے. کپڑا پہننے کے باوجود جو ننگی عورتیں ہو وہ اہل نار کی ایک قسم میں سے. فلا تکونی منہم، اے مسلمان عورت خیال رہے کہیں تم ان میں سے نہ بن جانا، کہیں تو بھی یہ کام نہ کرنا اور پھر آپ بھی انہی جہنم والوں میں سے بنے گی. حدیث کیا ہے؟ یہ کلاس ہوا، یہ 3rd سیم بیو. حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضا کرنا بیان ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ صنفان، 2 قسمیں ہیں، من اہل نار، لیکن دونوں کے دونوں قسمیں ہیں جہنم والے. دونوں صنف، دونوں قسمیں کیا ہے؟ جہنم والے. لم ارہما، لیکن ان کو مجھے دکھایا نہیں گیا. دیکھیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو معراج کیا نا، تو معراج کی رات جس کو اسرا و معراج کہتے ہیں، اسرا تو مسجد اقصیٰ تک اور مسجد اقصیٰ سے پھر سدرۃ المنتہا تک جتنا بھی سفر رہا، آسمانوں کا سیر کیا، جنت جہنم کو دکھایا گیا، تو اس کو معراج کی، کیونکہ معراج عروج سے ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو جہنم بھی دکھایا گیا، جہنمی بھی دکھائے گئے، جنت بھی دکھایا گیا اور جنتی بھی دکھائے گئے. ممکن تو یہاں پہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ ان 2 کو میں نے نہیں دیکھا، کچھ کو میں نے دیکھا، لیکن یہ جو 2 قسمیں میں بیان کرنے جا رہا ہوں میں نے خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن ان کے احوال مجھے بیان کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کون کون سی؟ قوم، ایک ایسی جماعت، ایک ایسا قوم،
माहुम सियात, जिनके पास कोड़े थे। कोड़ा आप समझते हैं ना, ब्रॉड का लिखना टांग आसान, किसी के इलाके में है अभी टांग है, टांग रियाडी जिसको हम कहते हैं, गूरोस या गूरोस आसान। तो उसके हाथ में क्या होता था, सो कोड़ छांट या कशीर पर नाम। तो कहते हैं कि कौमुन माहुम सियात, एक जमात, एक कौम ऐसी जिनके हाथों में कोड़े थे या जो कोड़े लेकर थे, कि अजनाबिल बकर, और घोड़ों की मुशाबत किस तरह, जैसे जो बकर होती है ना, यानी मेल फीमेल, गाव थे दान थे, तमिश लोट आसान, लोटा लोट टेल जो उसका होता है, उसी के माना, जैसे इसी तरह के कोड़े थे। यज़रिबून बिहन्नास, जिससे ये लोगों को मारते थे। तो ये किस पे दलालत करता है, जुल्म पे। किस पे, जुल्म पे। कुछ लोग इसको ब्रैकेट में लिखते हैं पुलिस वाले, इन तो ऐसे लिखूँ पुलिस वाले। अच्छा, फिर मसला ये है कहाँ के पुलिस वाले, अगर ये हदीस फिट करो पुलिस वाले पर, तेल कतिक पुलिस वाले वह कशीर हंद, वह सऊदी अरबी हिक, वह इंग्लैंड, वह बेकुन इस्लामी मुल्क, ये कहाँ के, यहाँ कहीं पे भी पुलिस वाला फिर होगा शुरती। अच्छा ना, पुलिस वाले की शुरती ही यहाँ पे कहीं नहीं, ये आम है। कोई भी जुल्म करेगा तो वो इसमें दाखिल है। ये सिर्फ आप पुलिस वाले पे फिट ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको किस पे फिट करते हैं, सिर्फ पुलिस वाला है, क्योंकि यही लाठियाँ बरसाते हैं, यही लाठी चार्ज करते हैं। लेकिन जब कोई हुक्म भी देता है ना, तो वो भी जुल्म में आएगा ना, और जो भी जुल्म में किसी का मुआविन, किसी का मददगार बनेगा, वो भी उसमें शामिल है। आप इसको खास क्यों करते हैं पुलिस वालों के साथ नाम। तो याद रखिए आप, यम ती जुल्म आस कोर्मुत, यम ती कोड़ आसन बरसमित लकन पे, तो वो जहन्नम की एक किस्म है, क्योंकि इसने जुल्म किया है, जुल्म का बदला जहन्नम है। वो निसाउन से रिलेटेड पॉइंट है, क्योंकि इस पर हम पहले इसी पे हमने उस पर तफसील नहीं करने हैं। वो निसाउन, ऐसी औरतें, तिम ज़नी कासियातुन आरियात, जो कपड़े पहनती भी थी लेकिन पहने के बावजूद भी नंगी थी। मुमीलात व माइलात, एक तो अपनी तरफ माइल करने वाली और ख़ुद दूसरी की तरफ, यानी मुमीलात झुकने वाली, जो दूसरी की तरफ माइल होती थी। फाहिशा खातून जो होती है, बदकार खातून जो होती है, बाजारू खातून जो होती है, या अपने आप को शम्मा महफिल बनाती है, ये इस तरह का जो जीना इख्तियार करती है जिससे ये लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह करे, या कम से कम अगर लोग इसकी तरफ ये लोगों की तरफ मुतवज्जह हो जाती है, ये उनकी तरफ माइल हो जाती है। रूसुहुन्न कअस्निमतिल बुख्तिल माइला, इनके जो सर है ना, वो जो बुख्ती जो ऊँट है, उनके जो कोहान हफ्स जिसको हम कहते हैं, उसकी मानद है। क्योंकि ये जब चलेगी, जूड़ा बनाएगी, जूड़ा यहाँ सर पे एक ही जगह पे इकट्ठा करेगी, चलते चलते वो फिर, क्योंकि आपने देखा हो जो ऊँट होते हैं ना, जब ये चलते हैं, इनका जो टॉप लेवल पे वो हंप होता है, तो नई नई गसान ना, ये सो पकान छो। तो इसी तरह से ये मुशाबात है। ला यदखुलनल जन्नता, ये हरगिज़ भी जन्नत में दाखिल नहीं होंगी। वला यजिदन रिहहा, और नहीं ये जन्नत की खुशबू महसूस करेगी। व इन्न रिहहा ला युजदु मिन मसीरतिन क़ज़ा व क़ज़ा, और जन्नत की खुशबू इतनी मसाफत से महसूस की जाएगी, यानी आगो जानतस नज़दीक, बल्कि ये पठन जानतों की मुशुक यहाँ ना यमिन टाइम निश्चित दूर था। तो ये बदकिस्मत ख़वातीन कौन है, जो लिबास पहनने के बावजूद नंगी थी, और जो जूड़ा बनाती थी किस तरह, जिस तरह बुख्ती ऊँट उनके जो कोहान होते हैं उसी तरह। पहले हम तखरीज देखते हैं। इस हदीस को इमाम मुस्लिम लाते हैं किताबुल लिबास व ज़ीना में, और बाब बांधते हैं बाबुन निसाइल कासियातिल आरियात, ऐसी खातून या ऐसी औरतें जो लिबास पहनने के बावजूद नंगी हो। और इसी तरह से दूसरी जगह इमाम मुस्लिम ही लाते हैं फिल जन्ना वसिफ़ा नईमिहा व अहलिहा, यानी जन्नत के बारे में, और जन्नत में जो नियामतें होंगे, और जन्नत के जो अहल यानी जन्नत वाले होंगे उनके बारे में। इसी तरह से तीसरी जगह बाप, वहाँ पे बाप बांधते हैं अन्नार यदखुलुहल जब्बारून, इसमें कौन कौन, जो दुनिया में ना घमंड करने वाले, तकब्बुर करने वाले, फ़ख्र करने वाले, अपने ताकत के नशे में चूर, उनको कहाँ दाखिल किया जाएगा, जहन्नम में। ठीक। मिनल फ़वाइदिल मुतअल्लिक़ा बिमौदूइल हदीस, इस हदीस से जो हमें फ़वाइद अख़ज़ होते हैं वो क्या है। तो शेख ने यहाँ पे तकरीबन 14 नुकात निकाले हैं, हम जल्दी जल्दी इनको पढ़ेंगे। पहला नुक्ता ये है, हुर्मतुत तबर्रुज बिअय्यि सूरतिन मिनस सुवर, तबर्रुज करुन हराम, पत तबर्रुज कुछ त शक्ल आसे सो शक्ल इख्तियार करन हराम। अच्छा, तबर्रुज किसको कहते हैं, पिछली मरतबा हमने बताया ये बुरूज से है, और बुरूज किसको कहते हैं अरबी में, टावर को।
ٹاور چھُ نا ایرٹیل باقٕے چیٖز چھِنہ آسان ٹاور جیو ویو اَتھ کیٛازِ وَنان ٹاور کیونکہ یہ نمایاں ہوتا ہے یہ چھُ دوٗری یِوان اِنسانَس سۭتۍ اسی طرح سے جو خاتون اپنے آپ کو نمایاں کرتی ہے اٹریکٹ وہ لباس ہوں گے جلباب ہوں گے وہ اٹریکٹ ٹائٹ ہوں گے وغیرہ وہ ساری چیزیں اس میں ہیں لیکن اب کوئی محارم ہے بھائی ہے باپ ہے جن کے ساتھ نکاح حرام ہے تو ان کو بال دکھا سکتی ہے ان کو چہرہ دکھا سکتی ہے ان کو ہاتھ پیر دکھا سکتی ہے ان کے سامنے گردن ظاہر کر سکتی ہے لیکن اس سے نیچے جو ہے وہ ان کو بھی دکھانا حرام ہے. اسی طرح سے کوئی بچے انسان چھ نِوان لائٹ لیول پرواے چھُ لیکن ٹھیک ہے بچوں میں بھی قسمیں ہیں کچھ ایسے بچے جو ممیز ہے کیونکہ آج اگر بچہ أسۍ چھِ وَنان بچہ گژھِ ہا بالغ آج چھُ آسان شعوٗرٕے بالغ اگر نہٕ ہٮ۪س کرو آج چھِ 7 وُہرِس بچس تِم پتہ تِم آسان 17 وُہرِس مٔہنِوِس تہِ برونٛٹھ کالہِ پتہ آج چھِ 10 وُہُر بچہ تیوٗت زانان کیونکہ آج کل کے جو آپ دیکھتے ہیں ڈیوائسز عام ہے وہ سارا یہ جانتا ہے تو مسئلہ ہے آ مسئلہ سمجھ لہٰذا گژھِ خیال تھاوُن اگر بچہ تہِ چھُ یہِ وٕچھُن یِم چھِ مُمَیِّز تو اس کے سامنے بھی آپ پردہ کریں گے اس کے سامنے بھی آپ احتیاط کریں گے لہٰذا چھِ ہر کُنہِ پنٛنہِ پنٛنہِ درجات اعتبار کٔمہِ نِش کیٛاہ چھُ اِجازت تیوٗتاہ کَتٮ۪ن چھُنہٕ اِجازت کِہیٖنۍ تَتہِ تَمہِ اعتبار گوٚو سٹرٛکٹنٮ۪س گژھِ روزٕنۍ اَتھ کِس بارس منٛز اَنَّ لِباس المرأة الذي يفصل الجسم سُہ لباس یُس أکِس خاتوٗن ہِنٛدِس جسمس ساخت جو اس کی وٕچھو أڑۍ چھِ کران لباس دپان ہے وٕچھ حظ مےٚ ما چھُ کینٛہہ یِمن منٛز یِوان أتھۍ کِہیٖنۍ چلو تِمو لوگ نہٕ ٹرانسپیرنٹ مگر تِمو چھُ لوگمُت ٹایٹ جسمٕچ ساخت چھِ گژھان نٔنۍ ساخت چھُ سمجھ یِوان مثال أمِس آسہِ تیُتھ لباس یا تَمہِ آیہِ آسہِ أمِس جِلباب لٲگِتھ تَتہِ آسہِ کوٚٹھ نیران سیوٚد نوٚن تَتہِ آسہِ کھۄنوٹ نیران اَتھ منٛز سیوٚد نوٚن تَتہِ آسہِ نٔر نیران مثال کے طور پے جو ہے نا یہ چھپانے کی چیز ہے تِم آسان سیوٚد گژھان ظٲہِر تیٚلہِ آو نہٕ فٲیدٕ محض چھُنہٕ جسمُک رنٛگٕے یوت چھُپاوُن کینٛہہ کانٛہہ وَنہِ شاید چھُ اَمہِ موٗجوٗب لباس مےٚ گژھِ نہٕ جسمُک رنٛگ یُن اَمہِ منٛز أتھۍ نہیں جسم کی ساخت بھی چھپانی واجب ہے جسمٕچ ساخت گژھِ نہٕ یعنی ٹایٹ چھُنہٕ لاگُن وہی کہتے ہیں آو یشف عنہ یا ٹرانسپیرنٹ چھُنہٕ جٲیز ٹرانسپیرنٹ آپ سمجھتے ہیں نا آو سمجھ وۄنۍ چھُ ٹینٹ تہِ ٹرانسپار مُصیبت چھُ یہِ تہِ أسۍ گٔے أکِس 2 جایَن نِکاحس منٛز تہٕ تَتہِ چھُ تِمو دیُتمُت ٹینٹ اوترٕ آز برونٛٹھ رٮ۪تھ کھنٛڈَتھ سُہ چھُ سورُے تَتہِ چھُ سیوٚد یِوان نیٚبرٕ پٮ۪ٹھ سیوٚد زَنہِ أتھۍ سُہ کیٛاہ فٲیدٕ آو مےٚ دوٚپ کیٛاہ یہِ تُلزِہا وۄنۍ ٹینٹ تھوٚدُے سیوٚدُے دیٖزِہوکھ آنٛگنَس منٛز یہِ کیٛاہ فٲیدٕ آو یہِ ٹینٹ چھُ ہُتہِ دیُتمُت مگر تَتہِ چھِ یِوان سارے خاتوٗن اَصٕل پٲٹھۍ أتھۍ یَپٲرۍ چھِ بَتہٕ کھٮ۪وان ڈٮ۪رٮ۪ک چھِ پٮ۪وان نظر یِنہٕ والٮ۪ن چھِنہ ڈٮ۪رٮ۪ک گژھان أتی آنٛگنَس کُنٕے نظر یہِ کَتہِ پٮ۪ٹھ دِتُکھ ٹٮ۪نٛٹ شو تھوٚومُت بٕے کیٛاہ فٲیدٕ ہے یہ چھُ مسلہٕ آو یکسر عن سطری یا یہ آسہِ أمِس شاٹ جیسے آج تو مصیبت ہے نا آج تو شاٹس کا زمانہ کہتے ہیں آج شاٹس کا زمانہ ہے وۄنۍ چھِ مرد لگان زیٖٹھ زیٖٹھ تِمن چھِ آسان گۄڈٕ بٔنۍ کِنۍ خاتوٗن چھِ آسان کھٲرمٕتۍ برابر کہِ نٮ۪صٕف پِنڈلی پٮ۪ٹھ اور یہاں سے آپ دیکھ لیجیے نٔرۍ چھِ نا سلیٖو جو ہم دیکھتے ہیں اکھ گوٚیو ٹایٹ ٲستی اڑٮ۪ن گوٚیو ٹرانسپیرنٹ بیٛاکھ چھِ یِوان شاٹس اور شاٹس منٛز چھِ پتہٕ وٕچھان جیٖنٕز وغیرہ زیادہ وہی پہلے اور پتہٕ کوٚرُکھ مس تٔتی شاٹس تُہۍ وٕچھِو مس تہِ کپٲرۍ اوٚنُکھ کوٚت واتنووُکھ یہِ عجیب معاملہ یہ سارا وہی فیمنزم کا مسئلہ ہے سارا ویسٹرن جو سویلائزیشن ہے سارا مغربی جو تہذیب اور مصیبت والی تہذیب ہے یہ وہی ہے اور منٛز چھِ اکھ مُسلمان خاتوٗن یُس زن دیندار چھِ آسان سۄ تہِ چھِ منٛزٕ یِمن ٹریپن منٛز یِوان سۄ تہِ چھِ یِمن ٹریپن منٛز لہٰذا احتیاط کرے آپ خدا را یہ آپ عبادت کر رہے یہ محض آپ معاملات ٹھیک ہے یہ ایک اعتبار سے معاملہ ہے اجازت ہے لیکن جب آپ کور کرتے ہیں نا اپنے آپ کو تاکہ فتنہ نہ بنے تو آپ عبادت میں بھی ہے کیونکہ معاملات عبادت بھی بنتی ہے اگر آپ اس کو شریعت کے تناظر میں کریں گے اور مصیبت بنے یہ وۄنۍ گٔیو سہلٕے اگر نہٕ عبادت بنہِ ہا کم سے کم انسان گژھِ نہٕ گۄناہس منٛز گژھُن دٲخل اب آپ دیکھ لیجیے مسلمان عورتوں کے نام پہ آج میں نے سنا ہے کہ کچھ ایسی بچیاں بھی ہماری ہے جو دیندار ہے الحمدللہ دین پڑھی ہوئی ہے اداروں سے فارغ ہے لیکن تمہِ پتہٕ چھِ کران کاربار مختلف جلبابن ہِنٛدۍ تِم اٹریکٹو قسم تو پھر وہ ڈیزائن کے پہلے آپ سوچ لیجیے تصور کیجیے یہ کیٛازِ چھُ اَسہِ لاگُن أسۍ اگر یہِ بُرقہٕ کران چھِ کَمہِ غرضہٕ خٲطرٕ مقصد چھِ یہِ گژھِ نہٕ بیٚکِس خٲطرٕ بنُن فتنہٕ اب آپ اس کو اس طرح ڈیزائن پتہٕ چھِ آسان لیئرز لٲگِتھ کل میں نے ایک ویڈیو دیکھا تَتھ چھِ ییٚتٮ۪تھ اکھ نوز پیٖسَس نِش لییر پتہٕ چھُ واتان کہِ یوٚتَتھ تام بیٛاکھ لییر ییٚتہِ پٮ۪ٹھ چھُ نیران بیٛاکھ اکھ سفید لییر تَتہِ پٮ۪ٹھ چھُ نیران بیٛاکھ اگر نہٕ مٔہنیو وٕچھِ ہا سُہ چھِ لٲزمی أمِس وٕچھان وۄنۍ اتنی اٹریکٹ ہوتی ہے فٲیدٕ کیٛاہ ہے اب تَمہِ کھۄتہٕ چھُنہ بہتر یہِ تُلہِ تھوٚدُے تہٕ مۄکلیو قٕصَے یِتھ پٲٹھۍ عام خاتوٗن چھِ بُتھ آسان نوٚن اوٚتام اگر نہٕ أمِس وٕچھِ ہا پتہٕ چھُ وٕچھان أمِس نام پردہ رکھا ہے لیکن یہ یاد یہ ڈسپشن یہ شیطان سن ٹریپس بظاہر آپ کو کہتا ہے کہ چہرہ چھپائیں گے آپ لیکن کس سے چھپا رہی ہے آپ اتنا اٹریکٹو اتنا مطلب وہ بالکل پرکشش ہوتا ہے یا اس طرح ڈیزائنڈ آگے شیخ بتائیں گے بھی اَسہِ کم دٔدوَن ؤتھۍ ؤتھۍ ییٚتہِ
تو اتنا ڈیزائنڈ ہوتا ہے کہ انسان اوتان وچھان کہ وہاں گژھان مجبور امس کن وچھنے خاطر اور یپر دپان یہ گو دینی پردہ. یاد رکھیے آپ اس کو دین کا نام بھی دیں, کوئی بھی لیبل دے, یہ دین کا پردہ نہیں ہوگا. پھر آپ اپنے آپ کو دیندار بھی سمجھ لیں, یہ دینداری نہیں ہے, یہ دھوکہ ہے. یہ اپنے آپ کو بھی آپ دھوکہ دیتے ہیں, یہ دوسروں کو بھی آپ دھوکہ دیتے ہیں. یجعلها داخلة في النساء القاسیات العاریات. یاد تھو یم خاتون ٹرانسپیرنٹ لوگ نہ کی مگر تیُتھ پلو جسم ساخت گژھان یعنی ٹائٹ. یم خاتون ٹرانسپیرنٹ لوگ اندر گژھان جسمک رنگ تہ نون, یا یم خاتون شارٹس لگ یم ساری تتھ حکمس مند کہ ون آو آریاتن قاسیاتن آریات, یم پلو لاگنہ باوجود ننگ. یا یہ علماء لکھان تتہ یمن یہ آسان دنیا مز امہ قسمک پردہ کران لیکن جہنمس مز آسان پتہ ننگے, کیونکہ یہ فائدہ کوئی نہیں ہے. یہ کپڑے پہننے کے باوجود ننگی تصور کی جائے گی. پوچھم نقطہ یحرم علی المرأة ای تصرف تقصد بها امالۃ الرجال. اکس خاتون پرٛٮ۪تھ کانٛہہ سُہ طریقہ حرام ییٚمہِ سۭتۍ یہِ کٲنٛسہِ غٲر محرم یا کٲنٛسہِ سٹرینجرس کٲنٛسہِ اجنبی مردس پانس کُن مٲیل. گوٚو وۄنۍ چھُنہٕ پردے یوت کینٛہہ, اگر چٲنِس کلام کرنس منٛز کانٛہہ گژھِ ژےٚ کُن اٹریکٹو یہ بھی اس میں آئے گا. یعنی کلامس منٛز آسہِ فلیکزبلٹی, کلامس منٛز آسہِ لچر, کلامس منٛز آسہِ نرمی, یا آپ کے چلنے کا طریقہ. اب آپ نے فل پردہ کیا ہے لیکن آپ اس طرح چال اس طرح چل رہی ہے, اس طرح آپ کی واکنگ ہے, تو یہ بھی پردے کا باعث یعنی یہ بھی فتنے کا باعث بنے گی. تو یاد رکھیے یہ بھی اس میں داخل ہے. کُنہِ تہِ طریقہٕ ییٚمہِ سۭتۍ مرد ژےٚ کُن اٹریکٹ گژھِ, کُنہِ تہِ طریقہٕ ییٚمہِ سۭتۍ ژٕ مردس یژھکھ مٲیل پانس کُن کرُن, یہ حرام ہے اگرچہ آپ نے فلی لباس بھی کیا ہے. تو چھٹا نقطہ ہے تمایل المرأة فی مشیتها, یہی کہتے ہیں یعنی اس کے چلنے پر اس کی چال ڈال جو ہے نا اس میں بھی یہ خیال ہے کہ یہ حرام چال اختیار نہ کرے. والتی تفتن بها الرجال, جس سے ایک مرد فتنے میں پڑے, قصدت ام لم تقصد, پتہ امس پانس یہ ارادہ اشتن یا جیسے مثال کے طور پر کسی نے پاجے پہنی ہے, پاجے پہنا تو فی ذاتی ہی جائز ہے نا, لیکن جب یہ چلے گی نا تو اس سے آواز, یہ آواز تھی اجازت کی, اور پھر چلنے کا انداز وہ بھی صحیح نہیں. اگر آپ اس سے مردوں کے اٹریکٹ مطلب کیا ہے میرا دوست نہیں مقصد ہی, لیکن آپ نے اختیار کیا ہے نا یہ چال ڈال, چاہے آپ کا مقصد اب ہو یا نہ ہو, آپ گناہ میں شامل ہو گئی. ادو ژےٚ مقصد کا مرد گژھِ کُن مٲیل گژھُن مگر یۄس ژےٚ چال اختیار کٔرٕتھ, یۄس ژےٚ چال ڈال اختیار کٔرٕتھ اس میں تو آٹومیٹکلی مرد مائل ہو گئے. 7واں نقطہ شیخ کہتے ہیں ان من ضوابط تسریع الشعر اللہ یکون کاستمۃ البخت, یعنی آپ جو بالوں کو سجاتے ہیں نا سنوارتے ہیں نا تو کہیں ایسا نہ ہو آپ ایسا جوڑا بنائیں جو اس بختی جو اونٹ ہے نا تو ان کے جو کوہان ہیں ان کی طرف نہ ہو, یعنی یہ مشابت گژھِ نہٕ گژھٕنۍ. آئی مراد کیا ہے مرفوعن الی اعلی رأسها, سُہ گوٚو کہِ کلس پٮ۪ٹھ تھاوُن تھزر, یتھ انٹینا چھِ ونان کھارٕنۍ, تُہۍ چھِوس ونان انٹینا کھارٕنۍ, أسۍ چھِ ونان تر انٹینا کھارٕنۍ, لہٰذا یہ انٹینا چھنہٕ کھارٕنۍ. اب تو انٹینا کا زمانہ بھی نہیں, اب بغیر انٹینا کے سارا ہے, لہٰذا گژھِ نہٕ انٹینا کھارٕنۍ کینٛہہ, تو پھر یہ گناہ گار ہوگی. 8واں نقطہ ہے ان العقوبۃ لہذا صنف من النساء الحرمان من الجنہ, یہ گناہ ارتکاب کرت اخ مسلمان خاتون ہیٚکہِ جنتہٕ نِش محروم گٔژھِتھ. والدخول فی النار, اور یہ کوٚت اژِ ییٚلہِ نہٕ جنتس منٛز گژھِ کِہیٖنۍ تیٚلہِ کُس چھُ بیٛاکھ ٹھِکان, جہنم کا ہے. 9واں نقطہ ہے ان الجنۃ لہا رائحۃ ممیزہ, جنتٕچ یۄس خوشبو چھےٚ نا تو یہ خوشبو جو ہے نا یہ انسان کو تدرک من مسافات طویلہ, ایک لمبی مسافت سے لمبی ایک جگہ سے وہاں سے محسوس کی جائے گی. وان القاسیۃ العاریہ تحرم من ذلک, لیکن یہ جو خاتون ہے نا جس نے پردے کے بارے میں لباس کے بارے میں احتیاط نہیں کیا, اس کی بدقسمتی یہ ہے اس کو اس جگہ سے بھی دور رکھا جائے گا, امس نہیں جنتچ بوت یِن دِنہٕ کِہیٖنۍ. اور 10واں نقطہ ہے ان لباس القاسی العاری او التبرج, چاہے پتہ لباس جو ہمیں ابھی کہا شارٹس ہوں گے, ٹائٹ ہوں گے, ٹرانسپیرنٹ ہوں گے یا اٹریکٹیو والے ہوں گے, او تبرج یا کسی بھی طرح کا جو یہ شو آف کر رہی ہے, اپنے آپ کو نمایاں کر رہی ہے, بکشف بعض الاعضاء الجسم ومفاتن المرأة وزینۃ من الکبائر, یا یمو منٛز چھِ یہِ کینٛہہ جسمٕکۍ کانٛہہ اعضا کران نوٚن, تو یہ سارے کے سارے کس میں آئیں گے, کبائر میں. المنتشر اليوم بین, اور آج یہ عورتوں میں ایک عام ٹرینڈ ہے, کیونکہ یہی ہے بہت ساری عورتیں پردہ تو کرتی ہے لیکن پھر دیکھیے آپ کچھ دکھ رہا ہوتا ہے, کبھی چہرہ, کبھی ہاتھ, کبھی پیر, کبھی کچھ اور وغیرہ. تو یاد رکھیے آپ یہ بڑا مسئلہ ہے اور یہ آج عورتوں میں عام ٹرینڈ چل رہا ہے, لیکن مسلمان عورت ان سب چیزوں سے بچنی چاہیے. کہیں وقت من الضوابط اللباس الشرعی ان یستر ولا یشف ولا یسف, شرعی لباسک ضابطہ یہ گژھِ آسُن ستر کرن وول, یہ گژھِ آسُن انسانس گژھِ نہٕ کانٛہہ چیٖز نوٚن گژھُن, اور یہ گژھِ نہٕ آسُن ٹائٹ وغیرہ کینٛہہ. ہاں اسی طرح سے
یجب علی المرأة ان تستر فی جمیع الاوقات عن الرجال الاجانب. ہر ایک معاملے میں، چاہے تعزیتٕچ مجلس آسہِ، چاہے خوشی ہٕنٛز مجلس آسہِ، چاہے کۄس تہِ مجلس آسہِ، چاہے سکول آسہِ، چاہے گھر آسہِ، اگر اپٲرۍ غٲر محرم، اگر اپٲرۍ اجنبی آسن تو ان کے سامنے یہ مکمل پردہ کرے، مکمل سطر چھپائے گی. وذلك بلبس الغطاء الوجه. اور اس میں کیا کیا آتا ہے؟ اس میں چہرہ آتا ہے، کیونکہ غیر محرم کو چہرہ دکھانا حرام ہے. وہ الخمار، یہ کیا ترائے؟ خمار. اب آپ کا یہ جو نوز پیس ووز پیس یہ سارا اس سے نکل گیا. یہ چھُنہٕ شرعی پردہ، یم تُہۍ دھوکہ آسِوٕ چھِ کران شرعی پردہ، یہ نہیں ہے. اصل خمار ہے. خمار کیا ہے؟ ولبس العباء وہی جلباب. اور جلباب کہاں سے؟ جلباب آگے بتائیں گے شیخ، اس کی تقریباً 5 شرطیں ہیں. ایک شرط کیا ہے؟ ولا بد ان تتوفر فيها اوصاف الوجوه. یُس تہِ تُہۍ پردٕ کٔرِو نا، اگر نہٕ 5 صفت آسن نا پردٕ کرنہٕ باوجوٗد چھُنہٕ سُہ پردٕے. یاد تھٲیزیو، ابیا لاگنہٕ باوجوٗد چھُنہٕ سُہ ابیے. اگر اتھ ابایس منٛز کٔژ صفت آسن؟ نم 5. تقریباً 5 شیخ کران ذکر. ہاں 5 اس نے ذکر کیے. پہلا ان تكون سمیقة، یہ گژھِ آسُن موٹ. لا تظہر ما تحتها، أندرِم گژھِ نہٕ یُن أتھۍ، موٹا ہونا چاہیے. اور موٹ معنی گوٚو یِہوٚے چیٖز کہ جسمٕچ ساخت تہِ گژھِ نہٕ نٔنۍ گژھٕنۍ. ولا يكون لها خاصیت الالتصاق، یہ گژھِ نہٕ آسُن چپکن وول کینٛہہ، سُہ گوٚو ٹائٹ. التصاق کس کو ہم کہتے ہیں؟ چپکنے کو. یہ گژھِ نہٕ ٹائٹ آسُن کینٛہہ. آو ما سُہ سمجھ؟ اور یہ چھِ مردن تہِ. أڑۍ مرد چھِنہ منٛز جیٖنٕز لاگان، پتہٕ چھِ پیٚوان سُہ پلاس سۭتۍ کڑُن، سُہ چھِ مصیبت. وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تٔمِس تہِ چھِ گژھان ساخت نٔنۍ. اگر سۄ ساخت گٔے تٔمِس نٔنۍ، تٔمِس تہِ چھِنہٕ جٲیز، کیٛازِ سطر چھِ تٔمِس تہِ تَنہِ پٮ۪ٹھ کوٚتَتھ تانۍ؟ کۄٹھٮ۪ن تانۍ. ییٖژاہ چھِ سطر. اگر سُہ چیٖز نوٚن گوٚو تیٚلہِ چھُنہٕ تٔمِس تہِ سُہ لاگُن. ہاں پرلل ہیٚکہِ لٲگِتھ، جو پرلل پینٹ آتے ہیں نا، یا وہ جو دوسرے ٹائپ کے جو تھوڑے سے براڈ ہوتے ہیں یا اندر وائڈ چھِ آسان، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یُتھ مصیبت گژھِ نہٕ آسُن پتہٕ چھِ أمِس لمُن اَتھ، سُہ تہِ گژھِ نہٕ آسُن کینٛہہ. یہِ چھُ مردس تہِ. نمبر 2 ان تكون ساترة لجميع الجسم، یہ گژھِ سٲرسٕے جسمس پردٕ کرُن. جسمُک کانٛہہ حصہٕ گژھِ نہٕ أتھۍ یُن. واسعة لا تبدي تقاتی، یہ گژھِ کُشادٕ آسُن، یہ گژھِ کھوٚل آسُن. یہ آو ما سُہ سمجھ؟ اکھ گوٚو کہِ موٚٹ گژھِ آسُن، دوٚیِم کیٛاہ گژھِ آسُن؟ کھوٚل گژھِ آسُن، واریاہ کھوٚل گژھِ آسُن. یہ گژھِ نہٕ پتہٕ کُنہِ جایہِ مثال کے طور پہ آو یہِ بنیو چپکن وول وغیرہ. ثالثاً اللہ یکون فیہا زینتن، اتھ منٛز گژھِ نہٕ زینتٕچ کٕہٕنۍ چیٖز آسٕنۍ. کیٛاہ مطلب؟ تلفت الیہ الانظار، یُکُن نظر وتھان. اوٚتانۍ وٕچھان انسان، وۄنۍ چھِ وٕچھان. تۄہہِ چھو اوترٕ یاد پاکستانس اندر گوٚو سُہ مسلہٕ، اکھ خاتوٗن سۄ رٔٹٕکھ بازرس منٛز. تۄہہِ چھُ یاد اکھ ایپسوڈ گوٚو، مےٚ باسان تتھ گوٚو غالباً شاید گوٚو ییٚتھۍ رٮ۪تس منٛز. أکِس خاتوٗن تٔمِس لٲگۍ نہٕ یتھ پٮ۪ٹھ کینٛہہ کہِ ژےٚ چھُے نہٕ لباس سیوٚد لوگمُت. تٔمِس لٲگۍ یتھ پٮ۪ٹھ دوٚپُکھ ژےٚ چھُتھ قرآن چٮ۪ن آیتن کٔرمٕژ بے حرمتی. 3 مہینے ہو گئے. بجر افغان بڑے چھِنہ گٔمٕتۍ وۄنۍ. ٹھیک ہے. اصل اوس نہٕ سُہ قرآنی آیت. وہ یہی مسئلہ تھا اور یہ بھی جائز نہیں. سُہ کیٛاہ اوس؟ کہتے شیخ کہ اللہ یکون فیہا زینتن، اتھ پٮ۪ٹھ گژھِ نہٕ زینتُک کٕہٕنۍ چیٖز آسُن. تلفت الیہ الانظار، یُکُن نظر وتھان. مثل الرسوم، نشان گژھن آسٕنۍ. کڑے ہوتے ہیں نا، آز چھِنہ یِوان کٲم، یہِ چھِ یِمن چھِنہ آسان یِمن پھیرنن ویرنن کٲم لاگان تِمن، تتھ کیٛاہ ونان تِلہٕ لاگُن. والزخارف، سجاوٹ کرٕنۍ. والکتابات، لیکھُن. تٔمۍ تہِ اوس یی کوٚرمُت، تٔمۍ ٲسۍ لیکھمٕتۍ الفاظ، تِم ٲسۍ عربی الفاظ. ہُمو کیٛاہ باسیو؟ أمۍ چھُ قرآن لیکھنومُت اتھ پالوس پٮ۪ٹھ. تو تِمو دوٚپ نہ أمۍ کٔر بے حرمتی قرآن، یہِ نہٕ کینٛہہ أمِس کیٛاہ چھُ لباسس، أمۍ کٔر بے حرمتی قرآنس، تِمو کوٚر توے سۄ ٹریپ تتٮ۪ن. تو پھر وہ لمبا چوڑا مسئلہ ہو گیا. اصل چیٖز چھُ أکِس خاتوٗن ہِنٛدۍ لباس، یہِ گژھِ پلین پلین، کُنہِ قٕسمٕچ کڑٲے نہٕ، کُنہِ قٕسمٕچ سۄ تِلہٕ نہٕ، کُنہِ قٕسمُک سُہ لیکھُن نہٕ، کُنہِ قٕسمٕکۍ تِم سِمبل نہٕ، کُنہِ قٕسمٕکۍ تِم نِشانات نہٕ. وَل علامات، علامات گٔے وۄنۍ سِمبلز وغیرہ. اب آپ دیکھ لیجیے کُس لباس چھُ یُس زن پلین چھُ آسان. عموٗمی طور چھِ کینٛہہ ماما وَنو ژےٚ وۄنۍ، ژےٚ گژھی پتہٕ ملال. کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ چھُ آسان جو اٹریکٹ کا پویِنٹ ہوتا ہے. یہ چھُ باسان سیوٚد آوُٹ سایڈ، یہ چھُ سیوٚد تران فکرِ، اتھ چھِ علامات بنٲیِتھ، اتھ چھِ رسوٗم بنٲیِتھ، اتھ چھِ سمبلز بنٲیِتھ، اتھ چھِ کتابت کٔرِتھ. آز چھُ نوٚو فیشن، یہی ٹرینڈ ہے نا آج. مصیبت یہ ہے آج چھِ وۄنۍ لیکھن وٲلۍ یِم یہاں پہ بھی پہنچائے. کشمیر میں بھی میں نے دیکھے کچھ ڈریسز ایسے تتھ چھُ لیکھِتھ باضٲبطہٕ پٲٹھۍ، یعنی تِم چھِ آسان قرآنٕکۍ الفاظ، حقیقت چھِنہٕ تِم قرآنٕکۍ الفاظ، تِم چھِ عربی الفاظ آسان. تو وہ کتابت کی ہے، وہ ڈریس پہننا جائز نہیں کسی بھی طرح کا. یہ گژھِ سمپل آسُن، پلین آسُن، کُنہِ قٕسمُک نہٕ آسُن کینٛہہ. رابعاً اللہ تکون مشابہۃ للباس الکافرات او الرجال، یہ گژھِ نہٕ کٲفرن سۭتۍ مشابت کرن وول آسُن، نہ گژھِ مردن سۭتۍ مشابت. سُہ چھِ اَسہِ پتہ عام طور، یعنی کٲفر یِم تہِ چھِ کٲفر قوم، تِہنٛدِس لباسس سۭتۍ گژھِ نہٕ مشابت گژھٕنۍ، اور نہ گژھِ یہِ مردن سۭتۍ مشابت کرٕنۍ. پوٗنٛژِم یُس مےٚ اوٚتانۍ ووٚنوٕ سُہ کیٛاہ چھُ؟
ان تُوضع علی حامۃ الرأس ابتداء. یہ لباس گژھِ کلہٕ پٮ۪ٹھٕے بۄن وسُن. کتہِ پٮ۪ٹھ؟ کلہٕ پٮ۪ٹھٕے گژھِ یہِ بۄن. سُے گوٚو خِمار, سُے گوٚو جِلباب. یہِ گژھِ ہیٚرِ پٮ۪ٹھٕے بۄن وسُن سٲرسٕے جسمس. اتھ گژھِ نہٕ نوز پیٖس آسُن الگ, پتہٕ تھاوس بہٕ یہِ گنٛڈٕ ہٲنہ الگ, پتہٕ آسہِ یتھ الگ اکھ کلر, پتہٕ آسہِ یتھ الگ کلر, چھُنہ یی؟ وہی تو ہوتا ہے نا. أڑۍ چھِ ییٚتٮ۪تھ تہِ دٔج لاگان عجیٖب, وہ بھی پھر اٹریکٹ کا پویِنٹ آتا ہے. بھلا وننہٕ کٔمۍ چھِ لٲجمٕژ ییٚتٮ۪تھ, لیکن ہوتا ہے ایسا. أڑۍ چھِ ییٚتٮ۪تھ کڑان أڑۍ ہُنٛد سفید نیرٕ نوٚن, یورٕ چھِ کھران أڑۍ رژھا ہیوٚر, یہ چھُ أنٛدرِم سفید نیرٕ نیران اس طرح کے اندر جو پہنی جاتی ہے. یہ سارے کے سارے فتنے ہیں, یاد رکھیے آپ. بنیادی سمجھو اس کی لباس مقصد کیا ہے. لباسُک مقصد چھُنہٕ یُتُے یوت کہ بہٕ تھاوٕ جسمُک رنٛگ ژوٗرِ. لباسُک مقصد چھُ بنیادی مقصد کہ مرد گژھِ نہٕ میانہِ وجہ سۭتۍ فتنس منٛز پیوٚن. اب آپ دیکھ لیجیے ڈیزائن. اگر میں آپ ویڈیو ہاں نا, وہ میرے موبائل میں ہے, کل میں نے اس پہ تنبیہ بھی کی ہے. وہ مسئلہ وہی ہے, مختلف ڈیزائننگ. ٹھیک ہے جو وہ کہتے تھے میں ٹھیک ہے یہ تھی پتہ بند کر. ٹھیک ہے چلے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. کٲنٛسہِ ما کینٛہہ مسلہٕ پرژھُن ییٚتٮ۪ن؟